बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद बुनियादी तौर पर हमारी तरबियत और इस्लाह की किताब है, और ये तरबियत और इस्लाह कई हवाले से होती है। उनमें से एक ये भी है कि रब्बे कायनात किसी भी बात को समझाने के लिए इंतहाई आम फहम सादा अंदाज इख्तियार करते हैं। क़यामत को साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी सादा सी मिसाल हमारे सामने रखी, जो एक आयत मुबारका में है। ये आयत मुबारका निस्बतन तवील ज़रूर है, लेकिन ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आइए सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत, फिर उसका तर्जमा, और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो फिर उसकी मुख्तसर तफसीर की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं,
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها
معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 5ویں آیت مبارکہ جس طرح کہ آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، آیت مبارکہ طویل ہے، لہذا آنے والے اسباق میں ہم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ براہ راست سبق کی طرف بڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہی ہوگا، تفصیلات انشاءاللہ آنے والے اسباق میں۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، من البعث، قیامت کے بعد، مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے، فَإِنَّا، پس بے شک ہم، خَلَقْنَا، پیدا کر چکے ہیں، کم، تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، من نطفۃ، نطفہ سے، ثم، پھر، من علقۃ، خون بستہ سے، ثم، پھر، من مضغۃ، گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ، جس کو شکل دی گئی، وغیر مخلقۃ، اور کچھ کو شکل نہیں دی گئی، بے نقشہ، لِنُبَيِّنَ، تاکہ ہم واضح کر سکیں، لکم، تمہارے لیے، وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، رحم مادر میں، ما، جو، نشاء، ہم چاہتے ہیں، الی اجل، ایک مدت تک، مسمى، جو کہ طے شدہ ہے، ثم، پھر، نخرجکم، ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلا، ایک بچے کے طور پر، ثم، پھر، لتبلغوا، تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم، اپنی مضبوطی کی عمر کو، وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يُتَوَفَّى، جو کہ فوت ہو جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، مَن يُرَدُّ، جو لوٹائے جاتے ہیں، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بے غرض عمر تک، لِكَيْ لَا، تاکہ وہ نہ، يَعْلَمَ، جان سکے، مِن بَعْدِ، بعد، علم، علم کے، شَيْئًا، کچھ بھی، وَتَرَى، اور آپ دیکھتے ہیں، الْأَرْضَ، زمین کو، هَامِدَةً، بنجر، خشک، فَإِذَا، پس جب، أَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، عَلَيْهَا، اس پر، الْمَاءَ، پانی، اهْتَزَّتْ، وہ ابر اٹھی، وَرَبَتْ، اور پھولی، وَأَنبَتَتْ، اور اس نے اگائے، من کل، ہر ایک سے، زوجن، جوڑے، بہیج، رونق دار۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، بامحاورہ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں کوئی شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک ٹھہرائے ہوئے، ایک مقررہ وقت تک ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بطور بچہ دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ سکو۔ تم میں سے بعض تو جلدی فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض اس عمر تک چلے جاتے ہیں جس کو حقیر کہا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی، تاکہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم نے اس پر بارش برسائی تو وہ ابری اور پھولی، اور ہر قسم کے رونق دار نباتات اس نے اگائے۔ معزز خواتین حضرات، گھڑی دیکھیے، 15 منٹ سے اوپر کا وقت ہو چکا، لہذا یہ سبق یہیں پہ رکے گا، اس کی تفسیر کی باری کل آئے گی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے،
ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی آنے والے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔